ہمارا رب کس بات پر راضی ہوتا ہے، کس بات پر ناراض ہوتا ہے؟ کسی چھوٹی سی چیز پر راضی ہو سکتا ہے اور کسی چھوٹی سی چیز پر ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی چیز پر وہ ناراض ہے، تو اگر کوئی بھی شخص کسی ایک چھوٹی سی بات پر اگر اس کے دل میں اگر آپ کے خلاف اگر ایک بات ہے، آپ اس کو جتنا کچھ بھی کر لیں گے نا، جب تک وہ چیز نہیں دھلے گی بات نہیں بنے گی۔ اصل میں وہ چیز دھلے گی تب بات بنے گی، ورنہ آپ کو لاکھ کروڑوں روپے بھی دے لیں گے، وہ چیز وہاں کھڑی ہے نا تو وہ تو کھڑی ہے نا جی۔ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے بس، اور کوئی ذریعہ نہیں میرے نزدیک، اس کو میں حتمی اور یقینی ذریعہ کہوں۔ ورنہ صرف اور صرف میرا گمان ہے کہ جناب ہم نے یونیورسٹی بنائی اللہ راضی ہو، یہ کو بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے بندے کیسے کیسے کتنا خرچہ کر رہے ہیں، میں اتنا خیرات کروں گا رب راضی ہو جائے گا، یہ بھی میرا گمان ہے۔ میں اتنی نیکیاں کروں گا میرا رب راضی ہو، یہ گمان ہے، یہ سے ہم اپنے گمانوں پر چل رہے ہیں۔ اتنے ہم نے جناب 50 من گندم اکٹھی کرنی اللہ کے نام پر دینے کے لیے دیں گے، یہ تو بات ہے، ہمارا گمان ہے صرف اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت اگر مکھی کے پر کے مساوی بھی ہوتی تو ایسی صورت میں کسی اور کو کچھ نہ ملتا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں، رب کو اس چیز سے راضی کر رہے ہو۔ لیکن جس چیز کی میرے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اب وہ چیز لا کر بندہ مجھے راضی کرے گا تو کیا ہوگا؟ رب کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اور کوئی ذریعہ میرے نزدیک جو یقینی اور حتمی ذریعہ ہے بس۔ اس میں بھی ایک ہمارا شبہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، بس یہ حضور کی بارگاہ ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کہ میں یقینی اور حتمی کہہ سکوں۔ اس میں شبہ یہ ہے کہ آیا ہم حضور کے اتنے قریب ہوئے ہیں کہ حضور نے ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کر دی ہے؟ ایک شبہ رہ گیا بس، بس میرے آقا پر درود و سلام، حضور علیہ السلام سے محبت، یہ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں، مطلب نہیں ہے۔ عبادت نہیں کریں گے تو پھر تو رب کی ناراضگی ہو جائے گی نا۔ ایک ہے رب کی ناراضگی سے بچنا، ایک ہے رب کو راضی کر لینا۔ کسی کی ناراضگی سے بچنا الگ بات ہے، کسی کو راضی کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ کوئی تعلیمی جو میرا اتنا قریبی نہیں ہے، اگر وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے میں اسے ناراض ہوتا ہوں، لیکن راضی تو میں اس سے ہوں گا جو کہ میرا قریبی ہے اور میرے معاملات کو درست کر رہا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں سر سے کر رہا ہے۔ ناراضگی سے بچنا الگ بات ہے اور راضی کر لینا الگ چیز ہوتی ہے، کہ رب راضی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ ہم رب العالمین کی ناراضگی سے بچ لیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے بس، جو یقینی عمر ہے۔ بات میں آئے گی؟ باقی تو رب العالمین چاہے تو امام غزالی کی ایک مکھی کی غذا پر راضی ہو جائے، خدا رب کی مرضی۔ بٹ میری تو اپنی سوچ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندہ ہوں، لیکن میں نے اور تفکر کیا اور میں بہت سوچتا رہا کہ میں رب کو کیسے راضی کروں۔ میں نے اس میں کافی دن لگائے، سوچتا رہا کہ میں رب کو راضی کیسے کروں، تو آخر میں جا کر نتیجہ نکلا کہ سوائے حضور کی بارگاہ کے کوئی اور بارگاہ ایسے نہیں تو کوئی یقینی ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں شبہ یہ ہے کہ یا حضور نے بھی ہماری سواریوں کی بارگاہ میں کی ہے یا نہیں کی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اصل بات یہ ہے، بس اب حضور کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔